بچے بچپن سے ہٹ درمی سکھا دیں گے کہ کوئی بات نہیں، تم نے تو کوئی غلط نہیں کیا، لہذا تمہیں تو سوری کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور جو جان کر کیا اور انجانے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جب بار بار آپ اس سے استغفار کی امید رکھیں گے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ وہ جو یہودی تھے، کافر تھے، وہ کہتے تھے جنت تو ہمارے لیے ہے. تو اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہے اگر جنت تمہاری ہے تو ایک دفعہ ذرا یہ تو کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے. اور تفسیر میں آتا ہے کہ اگر وہ یہودی یہ کہتے اس وقت جب یہ آیت اتری تھی، اگر واقعی وہ موت کی تمنا کرتے تو آج کوئی بھی یہودی زندہ نہ ہوتا، سب کے سب مر چکے ہوتے. تو فرمایا کہ وہ ہرگز کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے. سبحان اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کہیں گے کہ ان کو موت ملے، وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. فرمایا وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بھیج دیے نا، آگے اعمال کر دیے، اس وجہ سے وہ کبھی ان کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور آپ یقیناً پائیں گے نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت بھی رہے گا تو پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کچھ عمل کرتے ہیں. اگر شروع ہو رہے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبرائیل امین کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور خاص طور پر جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے ان کافروں کا. اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، روشن نشانیاں، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان نشانیوں کا سوائے فاسقین کے، نافرمانوں کے. اچھا یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ایک یہودی آیا، ان کا یہودیوں کا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ. عبداللہ بن سوریہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اچھا ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جو آپ کے پاس وحی آتی ہے وہ کون لے کر آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل امین آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وحی لے کر. کہا اچھا وہ تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم تو ایکسپٹ کر لیتے، مان لیتے، لیکن اب ہم اس لیے آپ کی وحی کو نہیں مانیں گے کہ وہ جبرائیل لے کر آتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ تھی، کہا اگر میکائیل آتے، اسرائیل آتے، کوئی اور فرشتہ آتا تو ہم ایکسپٹ کرتے، لیکن جبرائیل کی لائی ہوئی وحی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جبرائیل امین نے بنی اسرائیل پر بہت سارے عذاب جب آئے تو اس کی خبر جبرائیل ہی تو لے کر آتے تھے. یعنی پیچھے آپ نے وہ دیکھا نا، سارے جو کوہ طور کو لٹکا دیا اور کہا مانو کتاب، جب تک نہیں مانو گے تب تک یہ کوہ طور ہٹایا نہیں جائے گا، پہاڑ ہٹایا نہیں جائے گا. تو کہا یہ جو فرشتہ ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اس لیے ہر اللہ پاک کے معزز 4 فرشتوں پر ایمان لانا، اور باقی تمام جو نومینیٹ نہیں ہیں یا جن کے نام ہمیں نہیں آتے، وہ سارے فرشتے ایمان والے اور گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ہمیں جملہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتے جو ان کی شایان شان نہ ہو، ورنہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ فرشتوں کو باتیں کرتے. اچھا ایک عقیدے کی بات بتا دوں، مذاق میں بھی یہ بات کہنا، علماء فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی کسی کو کہنا کہ یہ بندہ تو اسرائیل بن کر آ جاتا ہے، ایسا جملہ کہنا بھی کفر کے قریب ہے. اس لیے کسی بھی فرشتے کے ساتھ مذاق کی بات کرنا یا ایسا کسی انسان کو کہنا، یہ کفر کے قریب کا جملہ ہے، اس لیے اس سے محفوظ رہنا چاہیے. فرمایا کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ دیا انہوں نے اس وعدے کو، تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت نے تو سرے سے ایمان ہی نہیں لایا. اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیے ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہ کی کتاب کو پھینک دیے، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیے.
اچھا کتاب کو پھینکنا کیا ہے؟ یعنی انہوں نے تورات کو پھینک دیا نا، تو تورات کو پھینکنا کیا ہے؟ یہاں کتاب اللہ، یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ کتاب اللہ کو پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کتاب کو پھینک دیا ہے. یہ یعنی اور چیزوں کو آپ امپورٹنس دے رہے ہیں، پریورٹیز دے رہے ہیں، آپ ریفرنسز کر رہے ہیں کہ بھئی میرے یہ کام یہ کام یہ کام، تو اللہ فرماتا ہے کتاب تو تم نے پھینک دی. یعنی اپنا جائزہ لیجئے نا، ہم سارے اپنا جائزہ، یہ تو ان کے لیے تھا اور ان کے لیے ذکر اس لیے ہوا کہ ہم ہدایت پا جائیں، ہم عبرت حاصل کر لیں. تو اب ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو ہمارے دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، ان کا، ہمارے ہفتوں اور دنوں کا کتنا وقت قرآن فہمی میں گزرتا ہے. یعنی ہم کتنا قرآن سمجھتے ہیں، کتنا قرآن پاک سے تعلق مضبوط ہے. قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے کہ آپ قرآن پاک گھر میں پڑھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، لیکن قرآن پاک کو تلاوت کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سمجھنے سے مقصد پورا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو قرآن پاک پر غور و فکر کیوں؟ کیونکہ تاکہ جب بندہ سمجھے گا تو عمل کرے گا نا. اگر اسے سمجھے نہیں تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لانے والی کتاب قرآن ہے. اور اگر آپ اسے سمجھیں گے نہیں، آپ اس کا فہم نہیں حاصل کریں گے، اگر آپ اس کا شعور نہیں لیں گے تو پھر آپ کیسے اس پر عمل کریں گے؟ اس لیے اس کی تلاوت کرنے سے بہت زیادہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ نہیں سمجھتے ساری زندگی وہ گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی کتاب کلام پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. وہ غور کریں کہ وہ کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور کیا کریں. اس آیت پر یہ جو ہمیں ایک وارن کیا گیا ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اگر نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا کہ تم نے اس کو پھینک دیا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اور جو اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتا ہے قیامت کے روز اللہ بھی اس سے روگردانی فرما دے گا. اللہ اس کی طرف اعراض ہی نہیں فرمائے گا. فرمایا پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور میں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے. اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم تو تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، ان پر عمل کر کے کفر نہ کرو. اس کے باوجود لوگ ان سے کہتے تھے ہمیں جادو سکھاؤ، ہمیں منتر سکھاؤ. اور کون سے منتر سکھاؤ؟ جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دے. اور وہ ضرور اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو اور منتر سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے ارادے کے. اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان والی ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں. اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور بہت بری چیز ہے وہ چیز جو بیچا ہے انہوں نے، جس کے عوض اپنی جانوں کو. کیونکہ کاش وہ کچھ جان لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی بہت زیادہ ہے. اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا. کاش وہ کچھ جان لیتے، کاش وہ کچھ سمجھ لیتے. اچھا یہاں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان کے دور کا. شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے زمانے میں بنی اسرائیل، یہی جو یہودی جن کا تذکرہ چل رہا ہے، یاد ہے نا بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ کون ہے جی ہاں جی. اچھا یہی جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے ایک اور کام کیا آگے جا کر. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو انہوں نے بہت کچھ کیا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے من و سلوہ بھی اترا، انکار کر دیا، پھر بچڑے کی پوجا کی، پھر بہت کچھ کیا. اچھا ایک اور کام ہوا کہ جب حضرت سلیمان کا دور آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، منتر سیکھنے شروع کر دیے. انٹرسٹ اتنا بڑا کہ چاروں طرف سارے بنی اسرائیل جو وہ جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل جادو سیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت غصہ ہے. آپ نے وہ ساری کتابیں اور وہ سارے منتر جس پر لکھے ہوئے تھے وہ ساری کتابیں پکڑی اور جو آپ کے تخت پر جو آپ کی بادشاہت والی کرسی تھی اس کے نیچے آپ نے وہ دفن کروا دی. آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی کتابیں باہر نہ نکالنا تاکہ یہ نہ منتر سیکھیں اور نہ پڑھیں. تو آپ نے وہ کتابیں لی اور وہاں پر جو ہے وہ دفنا دی.
جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے اور اس کے بعد جناب جو ہے لوگوں نے کیا کیا کہ شیطان نے لوگوں کو بہکایا اور کہا کہ بنی اسرائیل تم ایسا کرو کہ وہ جو حضرت سلیمان جس کی وجہ سے سلطنت کرتے تھے وہ سارے کا سارا علم ان کی کرسی کے نیچے دفن ہے. شیطان نے بہکایا نا کہ آپ ہوا پر سلطنت کرتے ہیں, پرندوں پر کرتے ہیں اور بہت ساری اتنی بڑی بادشاہت ہے آپ کی, وہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے کہ یہ کرسی کے نیچے جو کتابیں ہیں ان میں اس کا علم جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے. اچھا, لوگ لالچ میں آگے انہوں نے وہ کتابیں نکلوائیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ جادو کے ذریعے ہواؤں پر سلطنت کرتے تھے. اچھا, جو بنی اسرائیل میں نیک لوگ تھے انہوں نے تو اس بات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, حضرت سلیمان ایسا کبھی نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ نے انہیں بادشاہت دی تھی, وہ تو کبھی اس طرح سے جادو کر کے بادشاہت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو کمزور لوگ تھے, ایمان میں کمزور تھے, انہوں نے ان کتابوں, ان جادو کو حضرت سلیمان کا علم سمجھ کر اور ان کی سلطنت کا وہ گر سمجھ کر انہوں نے ٹوٹ پڑے جادو سیکھنے پر. اچھا, انہوں نے ساری نبیوں کی کتابیں چھوڑ دی, حضرت موسیٰ کی چھوڑ دی, حضرت یوسف کے عقائد چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف وہ کتابیں جو جادو کی تھی وہ سیکھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور پھر بھی وہ جادو سیکھتے رہے. یعنی ان میں جادو اتنا عام ہو گیا اور اتنا زیادہ سیکھا. اچھا, اس آیت میں نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پھر اس وقت کی وہ جو الزام تھا, وہ جو ایک لوگوں نے حضرت سلیمان پر ایک الزام تراشی کی تھی, وہ پھر قرآن پاک میں اس کی برات نازل ہوئی کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ جادو نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو سلطنت عطا کی ہے. لہذا وما کفر سلیمان, حضرت سلیمان کا جو ہے وہ جادوگر نہیں تھے اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو کرتے تھے. اچھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ جب سیکھتے تھے نا جادو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے ان کی آزمائش کے لیے بھیجے. 2 فرشتے آئے اور وہ کون تھے؟ ہاروت اور ماروت تھے. یہ ایک آزمائش تھی. ان کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط طریقے سے بات کرتے ہیں, جی 2 فرشتے تھے, وہ جادوگر تھے, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. فرشتوں کو جادوگر کہنا معاذ اللہ یہ گستاخی کا جملہ اور ان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے. اچھا, وہ 2 فرشتے کیا کرتے تھے؟ وہ بیٹھے ہوتے تھے اور جو ان کے پاس آتا تھا جادو سیکھنے تو آپ ان سے کہتے تھے, دونوں فرشتے, یہ نہ سیکھو, یہ نقصان کی بات ہے, یہ کفر کی بات ہے, تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا, تمہیں دنیا میں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا اللہ کی رحمت میں, لہٰذا تم جادو نہ سیکھو. اچھا, وہ یہ کہتے تھے. یہ کہنے کے بعد بھی اگر کوئی کہتا کہ ہمیں تو دنیا چاہیے, ہمیں تو جادو سیکھنا ہے, تو پھر اس کی آزمائش کے لیے وہ اسے جادو سکھاتے تھے اور صرف یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو, وہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس طاقت اللہ ہمیں دے دیتا ہے, لیکن ہمیں ساتھ بتلا بھی دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت تو ہے لیکن اگر کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات کوئی بندہ اتنا بزید ہو جاتا ہے, اتنا عناد میں آ جاتا ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا, میں جادو کرنا جو ہے نا کہ بنی اسرائیل میں تھا اور یہی چیز آپ دیکھیں آج امت مسلمان میں بھی ہے. فرمایا جو جادو کرتا اور کرواتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے, نہ اس کا دنیا میں کوئی حصہ باقی رہتا ہے نہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ باقی رہتا ہے. یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہ ہونا اور حسد کرنا اور پھر حسد میں آ کر کسی سے جادو کروانا کہ یہ اس کی نعمت چھن جائے, یہ ختم ہو جائے. تو لہٰذا دیکھیں کتنا وہ کم ظرف وہ شخص ہے جو کسی کی نعمت کو ختم کرنے کے لیے جادو کی طرف چل پڑتا ہے. متقی جو بندہ ہے نا وہ حسد نہیں کرتا, اس لیے تقویٰ بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیے, تقویٰ بہت ضروری ہے کیونکہ متقی حسد نہیں کرتا, وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ اگر کسی نے اس کو نقصان دیا تو وہ معاف کر دے گا. تو لہٰذا جو بنی اسرائیل تھے وہ تقویٰ والے نہیں تھے, اس لیے وہ جادو حسد کی وجہ سے زیادہ سیکھتے تھے. اچھا, مومن جو ہے وہ بغض بھی نہیں رکھتا. ایک انسان جادو کی طرف تب جاتا ہے جب اس کے دل میں بہت بغض بھر جاتا ہے, یعنی وہ بغض والا ہو جاتا ہے اور وہ بغض سامنے نہیں نکالتا بلکہ وہ جادو کے ذریعے نکالتا ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ لیکن بہرحال بات یہ کہ جادو اثر رکھتا ہے باذن اللہ کے حکم سے، یعنی جادو کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا آپ بجائے اس چیز کے پیچھے پڑنے کے کہ جادو کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کب کیا ہے، اس کی بجائے آپ اپنے اذکار مضبوط کیجئے. آپ اپنے اذکار، یہ وہ بنی اسرائیل والی عادت تو آج بھی امت مسلمہ میں ہے، لیکن آپ حفاظت کے اذکار پڑھیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور آپ اللہ کے ذکر کا ایک قلعہ اپنے نزدیک جو ہے نا اپنے ارد گرد ایک حصار بنا لیں، تاکہ کوئی بھی جادوگر آپ کی جسم پر، آپ کی عقل پر، آپ کے گھر پر، آپ کی نعمت پر، آپ کی اولاد پر اس کا اثر نہ ہو سکے. اور اس کا ایک ہی ذریعہ صرف اور صرف اذکار ہے. اس لیے آپ اپنے اذکار مضبوط کریں، بجائے اس چیز کے پیچھے پڑنے کی کہ میں بھی کوئی جادوگر ڈھونڈوں اور میں بھی اس سے منت اور منتر پڑھا کر تو اس جادو کا توڑ کروں. بجائے اس کے آپ اپنی حفاظت کے اذکار بہت مضبوط کر لیجئے. یہ ہمیں قرآن پاک نے تلقین کی ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو رائنا، مت کہا کرو رائنا کا لفظ نہ کہا کرو، اور بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی پہلے ہی بات غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، اس آیت مبارکہ کا ایک پراپر شان نزول ہے. صحابہ کرام جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب کچھ سیکھتے تھے، یہ آداب ہیں جو ہے وہ علمی گفتگو سننے اور سیکھنے کے. تو صحابہ کرام کو کچھ تعلیم و تلقین جب سکھائی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھتے تھے، تو کبھی کبھی درمیان میں وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ذرا اسے ریپیٹ کر دیجئے. تو وہ ان کا ادب کا ایک جملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یعنی ہماری رعایت فرمائیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اسے دوبارہ پڑھ دیجئے. تو اچھا، یہ جو جملہ تھا، یہ جو یہودیوں کی لغت تھی، ان کی لینگویج تھی، اس میں اس کا معنی کچھ بھی ادبی کا معنی تھا، یعنی ایک ہی لفظ کے دو معنی تھے. جب مومن کہتے تھے تو وہ ادب کا معنی تھا، رائنا یعنی ہماری رعایت فرمائے، اس لفظ کو دوبارہ پڑھ دیجئے. لیکن یہودیوں کی زبان میں یہ ایک اس کا معنی کچھ اور تھا، بے ادبی کا اور گستاخی کا. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو یہودی ہیں انہوں نے اس جملے کو بری نیت سے کہنا شروع کر دیا. وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو ہنس کے مذاق کر کے اس جملے کو کہتے تھے، کیونکہ ان کی لینگویج میں اس کا مطلب جو تھا وہ غلط تھا. اچھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہودیوں کی عبرانی زبان جو ہے وہ سمجھ آتی تھی. تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ تو یہودی جو اتنے بدتمیز ہیں، یہ تو صرف مذاق کی وجہ سے یہ جملہ کہتے ہیں. تو آپ بڑے دل برداشت ہوئے، بڑا دکھ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا سرکار اس کا مطلب اچھا نہیں ہے اور یہ یہودی مذاق اڑاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ صحابہ کو منع کر دیں، وہ ایسا نہ کہا کریں. ابھی یہ شکایت، ابھی یہ اپنا دکھ بیان کر رہے تھے کہ وہیں پر اللہ پاک نے آیات نازل فرما دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، رائنا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں. سبحان اللہ، کہ انظرنا کا مطلب ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بارگاہ نبی کے آداب سکھائے ہیں. خود رب العالمین نے بارگاہ نبی کے آداب سکھا دیے کہ جب میرے حضور کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں تم حاضر ہو تو اتنے ادب سے، اتنی محبت سے حاضر ہو کہ ایسا لفظ، ایسا جملہ بھی نہیں کہنا کہ جس کے جو ذو معنی ہو، یعنی ذو معنی، دو معنی والا، ایک اچھا مطلب ہے ایک برا، ایسا جملہ ہی چھوڑ دو تاکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بحال رہ سکے. اور جتنی محبت اس جملے میں نظر آ رہی ہے، انظرنا، حضور ہم پر نظر رحمت فرمائیے. تو یہ آداب کس نے سکھائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. ہر بڑا بندہ اپنی بارگاہ کے آداب خود سکھاتا ہے، مگر قربان رہے کہ سرکار کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے. آپ یہاں پر وہ لوگ غور کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک بڑے بھائی کی حیثیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا رتبہ اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا ہے، یا وہ بشر ہے تو ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں، معاذ اللہ، کہ وہ ہماری طرح عام انسان ہے. وہ لوگ غور کریں کہ اگر وہ عام ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آداب، یعنی ایک لفظ پر آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے. تو اس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے
جو بارگاہ نبی کے آداب کو منوز خاطر نہیں رکھتا. آج آپ خود ہی دیکھ لیجئے جب ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنا ادب کرنا پڑتا ہے. آواز اونچی نہیں نکالنی، وہاں پر اونچی نگاہ نہیں رکھنی. اور علماء تو کہتے ہیں وہاں پہ تمہارا دل جو ہے وہ تمہارا قدم بن جائے، تمہارا سر تمہارا قدم بن جائے، تمہاری نظر تمہارا قدم بن جائے، اور تم اس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضری دو کہ تمہیں تمہارا کچھ یاد نہ رہے. تم کو میں پاؤں ہی ہوں، میرا جسم تو ہے ہی نہیں. یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ نہ سوچو یہ میرے ہاتھ ہے تو یہ بھی میرے پاؤں ہی ہیں، میں چل کے حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. یہ میری آنکھ ہی میری نظر نہیں، یہ بھی میرے قدم ہی ہیں جن سے میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا جی، فرمایا کہ پہلے ہی غور سے بات سنو. یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے. فرمایا وَاسْمَعُوا، اور تم پہلے ہی ان کی بات غور سے سماعت کیا کرو. اسی طرح جب علمی مجالس میں بیٹھے تو اپنی ساری جو ہماری توجہ ہے وہ استاد کی طرف ہونی چاہیے. یہ اللہ پاک نے ادب ہمیں سکھلایا ہے. فرمایا نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب اور مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے خاص فرما لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. اور جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں کوئی اور آیت اس سے بہتر یا پھر اس کے جیسی. تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا، قرآن پاک میں ایک اصول ہے ناسخ اور منسوخ کا. میں بہت مختصر اسے آپ کو بتلا دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت کے منسوخ ہونے کا ذکر فرمایا. یعنی پہلے کوئی آیت ایسا کوئی حکم آتا تھا تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا تھا اور بعد میں وہ بدل دیا جاتا تھا. تو معاذ اللہ یہ جو کافر اور یہودی یہ کہتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن بدل دیتا ہے معاذ اللہ. تو قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی تھی جو پہلے ناسخ تھی، یعنی وہ اتری لیکن وہ ایک مقرر مدت کے لیے اترتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ منسوخ ہو جاتی تھی اور ان جگہ پر ایک نیا حکم آ جاتا تھا. فانا کیا بات ہے، کیا بات ہے، باتیں کیوں کریں آپ کو؟ تو فرمایا کہ وہ ایک حکم مقرر مدت کے لیے آتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا. یہ ناسخ اور منسوخ کا حکم تھا. تو قرآن پاک میں ایسا نہیں کہ کوئی آیت بلا دی جاتی تھی یا وہ ختم کر دی جاتی تھی، بلکہ وہ اترتی ہی تھوڑی مدت کے لیے تھی، وہ آتی ہی ایک مقررہ مدت کے لیے تھی. لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو جتنی دیر چاہے جاری فرمائے اور جتنی دیر اس کو ختم کرنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم فرما دے. کہ ناسخ اور منسوخ ہے. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے موسیٰ سے پہلے ان کی قوم نے پوچھے تھے؟ کیا تم ایسے سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، یعنی جو کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر لے لیتا ہے وہ بڑا ہی بدقسمت ہے اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر. یہ یہودی اتنے عناد پرست ہیں اور حسد والے ہیں، وہ کبھی مسلمانوں کو مومن نہیں رہنے دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ پھر جائیں اپنے ایمان سے. اور کس وجہ سے ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا ان کے اوپر حق. بس اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم کرو. سبحان اللہ، کتنا پیار. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. زکوٰۃ دیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا نا اپنے مال کی، وہ اس طرح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے کہ وہ جہنم میں جتنا بڑا کوئی مکان ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں. معاذ اللہ. جب آپ معراج پر عرشوں پر آپ کو مشاہدات فرمائے گئے تو اس میں آپ نے فرمایا میں نے ایسی قوم دیکھی کہ ان کی اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے جتنا کسی کا مکان ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اور ان میں سانپ اور بچھو چل پھر رہے تھے
اور فرمایا کہ میں نے جب پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، تو فرمایا جو مال تو دیتے تھے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. وہ جو ایک مال زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتے، وہ اس طرح ان کو سانپ اور بچھو کی طرح، ازدہے کی طرح ان کے منہ کو، ان کے جسموں کو کھائے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو ہر خاتون پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے، نہ کہ اپنے شوہر سے کروائے. جتنا اس کے پاس زیور مال جو کچھ بھی ہے، اس کا جتنا حصہ اس میں مقرر ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، یہ اس پر لازم ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں میں سے تو ضرور پاؤ گے اس کا پھل اللہ کے حضور. اللہ کے ہاں اس کا پھل تمہیں ضرور ملے گا. تمہاری نیکی ہرگز ضائع نہیں ہوگی، نہ نماز ضائع ہوگی، نہ زکوٰۃ ضائع ہوگی. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کوئی نیکی ذرا برابر بھی کرو تو اللہ اسے ضائع نہیں فرمائے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ اسے، اللہ اکبر، اللہ اس جملے کو، اللہ اس اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ اکبر. اور انہوں نے کہا کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے ان کے جو یہودی ہے یا عیسائی ہے. اللہ دیکھیں اب کیسی بات ہے، کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی من گڑت باتیں ہیں. آپ انہیں فرمائیں کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. اگر صرف جنت میں یہودی اور عیسائی جائیں گے تو پھر ہمیں بھی تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی دلیل تمہیں ملی ہے، کہیں سے تمہارے لیے یہ حکم جاری ہوا ہے. ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، سبحان اللہ، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اپنے رب کے پاس نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے آخرت میں. اخلاص اور احسان کا پیغام ہے اس آیت میں. اخلاص اور احسان کا پیغام. محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وہ جو محسن ہے یعنی نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اچھا یہ وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا. اور خوف و غم یہ دو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، خوف بھی غم بھی. تو فرمایا اس بندے کو نہ خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر. ابھی بڑی سمجھنے کی آیت ہے. میں کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ کہتے ہیں عیسائی سیدھے راستے پر نہیں ہے، اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودی سیدھے راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں. اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان جیسی بات. تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں. اچھا نجران کے عیسائی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو وہاں پر جو ہے نجران کے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی. تو جو عیسائی ہیں نا انہوں نے غصے سے کہہ دیا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کا مذہب اچھا نہیں ہے. تو یہودیوں نے غصے میں کہہ دیا، انہوں نے کہا عیسائیوں کا مذہب اچھا نہیں ہے. اچھا وہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، مکالمہ ہو رہا تھا، اور دونوں آپس میں گفتگو کرتے کرتے لڑ پڑے، جذبات میں آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ ان کا یہودیوں کا مذہب اچھا نہیں، یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا اچھا نہیں. حالانکہ دیکھیں کتنے نادان ہیں یہ لوگ کہ تورات میں انجیل کی صداقت ہے اور انجیل میں تورات کی صداقت. دونوں کے مذہب میں ایک دوسرے کی مذہب کی تائید ہے، اور دونوں کہتے ہیں ان کا مذہب اچھا نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا مذہب اچھا نہیں. آپ دیکھیں ہمیں بھی نا ویسے آج کل آپ دیکھیں کہ ہر کوئی کہتا ہے وہ فلاں کا کام اچھا نہیں اور دوسرا کہتے ہیں یہ فلاں کا کام اچھا نہیں ہے. ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں نے پہلے دن حدیث مبارک عرض کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری امت ہے یہ 80% وہ کام کرے گی جو یہودیوں نے کیے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اتنے ان جیسے کام کرے گی، 80% وہ اعمال کرے. تو آپ دیکھیں وہ بھی ایک دوسرے پہ بلیم کرتے تھے، وہ فلاں کا مذہب اچھا نہیں، وہ فلاں کا اچھا نہیں. تو آج ہم بھی یعنی 7 مساجد ہوتی ہیں اور ہم ایک مسجد کو ویران کرنے کے لیے دوسری مسجد بنا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور دوسرا بندہ جو ہے دوسرے کا کام خراب کرنے کے لیے اپنا کام چلا رہا ہوتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں اچھا نہیں، وہ فلاں اچھا نہیں، وہ فلاں اچھا نہیں. علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے.
یہ یاد رکھیں. یعنی آپ کا نفس کہہ رہے نا آپ دوسرے کو نقصان دے تو آپ کا علم اس بات کی اجازت نہ دے کہ آپ نقصان دیں. تو خواہش نفس جو ہے نا یہ انسان کو بڑی بری چیز اور بڑے برے راستے کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا اتنا ضرب بلند کریں. آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ مساجد کی، قرآن کلاسز کی اور مطلب بہت ساری چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آگے اللہ پاک نے کتنی بڑی آیت بیان فرمائی ہے دیکھیے، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے. اللہ اللہ، کون زیادہ ظالم ہے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان میں اس کا نام لینے سے روک دے. معاذ اللہ. آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی مساجد سے روکتے ہیں اور ان میں ویرانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اچھا دیکھیں، اب یہ ایسا کوئی بھی شخص جو مساجد میں کسی طرح کا بھی ممانعت کرتا ہے، کوئی نقصان کرتا ہے. مثلا آج کل آپ دیکھیں، میں نے میرے اپنے تجربہ میں یہ آیا کہ مسجد کی انتظامیہ میں لاعلم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خوش قسمتی سے علم والا بیٹھا ہے تو وہ اپنی وقار اور اپنی شخصیت کو جاری رکھنے کے لیے وہ بہت اچھے اچھے علماء کو مساجد سے نکال دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم مسجدوں سے وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے یہود کو منع کیا تھا کہ تم نے مساجد میں کسی کو آنے سے نہیں روکنا. اچھی بڑی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، یہ بہت ساری، میں اوورال ایک بات کر رہی ہوں، اور بہت سارے ایسے عام کاروباری بندے مسجد کی انتظامیہ ہیں، وہ عالم تو ہے ہی نہیں کہ ان کو پتا ہو کہ عالم کی شان کیا ہے، عالم کی عزت کیا ہے، عالم کی جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں وہ کیا ہے. بس عام سے کاروباری لوگ ہیں اور وہ انتظامیہ ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی اگر کوئی دینداری جس کے اندر ہے وہ تو اس کی ترقی کا کام کرے گا اور وہ اس میں اضافہ کرے گا. لیکن اگر کوئی نفس کی خواہش کے پیچھے چلنے والا انتظامیہ بندہ آگے، وہ بڑے سے بڑے عالم کو نقصان دے دے گا اور وہ قرآن کا چلتا ہوا کام روک دے گا. میرے اپنے تجربے میں ایسی مساجد ہیں کہ اتنے اچھے اچھے کام قرآن کلاسز کے چل رہے تھے، لیکن آپس کی مخالفت سے وہ قرآن کلاس ختم کر دی، وہ انتظام ختم کر دیا، لوگوں کو مسجد سے آنے سے روک دیا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم شخص کون ہے جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو تعلیم حاصل نہ کرنے دے. اور کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا بھی دی ہے، انتظامیہ میں سربراہ بھی بنایا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو دینداری بھی عطا کی ہے، پھر وہ اللہ کے دین کا کام بھی کر رہا ہے، پھر وہ سوچ بچار بھی کر رہا ہے، پھر وہ اس میں ترقی کی راہیں بھی ڈھونڈ رہا ہے. تو وہ کتنا عظیم شخص ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ ظالم شخص جو کسی وجہ سے بھی، یعنی اپنے نفس کی وجہ سے وہ منع کر رہا ہے، جی یہ کام نہیں ہوگا یہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خرابیوں سے، اور پھر فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، قرآن کی آیت سمجھے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ روک ٹوک کرتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی رسوائی ہے، معاذ اللہ. اور مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے قربان جائیں ذات خداوندی کو ہی پاؤ گے. بے شک اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے. اس آیت کے نا بہت سارے شان نزول ہیں. اس میں ایک دفعہ صحابہ کرام رات کے وقت سفر کر رہے تھے، بہت اندھیرا تھا، تو سب صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ قبلہ کس طرف ہے. تو لہٰذا وہ جس کا جدھر دل مائل ہوا انہوں نے نماز پڑھ لی. تو صبح اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی، ظاہر ہے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، تو جدھر بھی رخ کیا اللہ پاک ہر طرف موجود ہے. اور اسی طرح سواری پر اگر نماز پڑھے تو اس کا بھی یہی حکم پایا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے، جو چیز بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں. یہود کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور جو مشرکین ہیں وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کو پاک ہے اس چیز سے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اللہ کا ہے، سب اسی کا فرما بردار ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا،
اور قربان جائیں وہ کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہاں ہم بیٹھ کر جو دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کن کہے فیکون اور وہ سب ہو جائے. آمین. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ خود ہمارے ساتھ. کتنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے نا ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا. اللہ ہمیں نرم دل بنا. یہ سختی کی باتیں ہیں نا کہ وہ اچھا یہودی آئے تو آ کر کہا اگر اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اگر اللہ آپ پر وحی بھیجتا ہے تو اللہ سے کہے نا وہ ہم سے بھی باتیں کرے. اللہ ہم سے بھی باتیں کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے جو نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ خود ہمارے ساتھ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے بات جو ان سے پہلے گزرے تھے اور ملتے جلتے ہیں ان کے دل. بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے پیارے حبیب حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے. اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے بارے میں کیونکہ آپ نے تو ہدایت کی بات دے دی. اب جو نہیں دے گا وہ جہنمی ہے لیکن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے. وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہے. اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی. آپ انہیں کہہ دیجئے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. یہودی چاہتے تھے کہ سرکار ان کی جو ہے وہ راستے پر لگ جائے معاذ اللہ. اور اگر بفرض محال آپ ان کی پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس ان کے بعد جو آپ کو دے دیا گیا ہے تو پھر نہیں ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا نہ ہی کوئی. حلال و حرام میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ امام بنا دوں گا. تو پھر آگے سے حضرت ابراہیم نے عرض کی اے اللہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی. اللہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ بے شک آپ کی اولاد کو بھی یہ ملے گا لیکن جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے انہیں یہ شرف نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے تھے. تو معلوم کر لیجئے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اپنی اولاد کے لیے خیر مانگنا تعلیم مانگنا علم مانگنا تزکیہ مانگنا ان کے لیے شعور مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے. ایک رسول مانگا اور آگے جو دعا آ رہی ہے نا وہ کیا ایک رسول مانگا اور پھر یہ کہا کہ وہ رسول عطا کر جو میری اولاد کو آ کے تعلیم دے اور ان کے نفس پاک کرے ان کا تزکیہ فرمائے. اللہ کتنی بڑی بات اپنی اولاد کے لیے. اچھا عموماً لوگ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کا کاروبار اچھا ہو جائے اللہ وہ کامیاب ہو جائے ان کو اتنا مال دے دینا ان کو اپنے گھر دے دینا اپنی گاڑیاں دے دینا. تو یہ سب کچھ اچھا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ضرور مانگے ظاہری اسباب ہیں لیکن حضرت ابراہیم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ صرف دنیا نہیں اولاد کے لیے دین کی فکر ضرور کریں. اولاد کے لیے دین کی فکر ضرور کریں کہ اگر وہ دنیا میں آپ بہت کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ کبھی کبھی سوچیں کہ آپ اپنی اولاد کے دین کے لیے کیا طلب کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. اچھا یہ بھی دعائیں اچھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے مستقبل کی فکر کی ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا. آپ یہ دیکھیں یہ جو دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. آپ یعنی چاہتے تو صرف اسباب مانگتے یہ کہتے اللہ ان کو اتنا مال دینا اتنی فراوانی دینا اتنے پھل دینا. اچھا یہ بھی مانگا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے دینداری مانگی کہ اللہ ایک نبی دینا اور اس نبی کو میری آنے والی اولاد کو تعلیم اور تزکیہ سکھانے والا بنا دے. تو سب سے پہلے جو ہمارے باپ اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم نے ہمارے لیے انتظام کیا وہ دین کا انتظام تھا. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے جتنا مال اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر ضروریات پر خرچ کیا ہے کیا اتنی ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کی ہے یا وہ رقم جو میں نے ابھی تک دنیا پر لگائی ہے اتنی رقم میں نے دین پر بھی صرف کی ہے یا نہیں کی اپنے بچے کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور فرمائے یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے. اللہ کتنا پیارا گھر اللہ کا اور امن کی جگہ اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز. اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر
طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی جو پہلی تعمیر ہے وہ مثابتاً سے مراد ہوتا ہے بار بار لوٹنے کی جگہ. چونکہ خانہ کعبہ میں لوگ بار بار جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں. جو ہو آتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے، جو نہیں جاتا وہ بھی جانے کی تمنا کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا مثابتاً، بار بار جس جگہ لوگ جانے کی خواہش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ گھر بنانے کا حکم دیا. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی. پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم کو اسی جو ہے وہ بنیاد پر دوبارہ وہ گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت اسماعیل نے پتھر جو ہے وہ اٹھا کر دینے کا شرف حاصل کیا اور حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر سارے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اللہ تعالیٰ کو یہ راہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر پر آپ کے قدمین شریفین نقش کر دیے اور نقش کرنے کے بعد ساری دنیا کو حکم دیا کہ جب بھی تم میرے گھر کا طواف کرو تو جو ابراہیم کے قدمین کی جگہ ہے اس کو اپنا مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھا کرو. اچھا، اس نماز سے طواف کے بعد پڑھنے والی 2 واجب رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں اور فرمایا کہ وہ جو 2 واجب رکعتیں ہیں وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھا کرو. سبحان اللہ. تو یہ شرف ہے حضرت ابراہیم کا. اور فرمایا یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے شہر کو امن والا، روزی والا، اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل عطا کر دے. سبحان اللہ. یعنی جب پورا وہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا تو پھر کہا اللہ اب اس شہر کو امن والا بنا، اس کو حرم بنا، اس میں کوئی جانور بھی کسی کا شکار نہ کر سکے. اور آج بھی جب کوئی گناہگار سزاوار وہاں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو امان عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو امن عطا کر دیتا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جو شیر اور بھیڑیے ہیں وہ بھی اپنا شکار حرم شریف میں نہیں کرتے. یعنی اگر ان کا شکار بھی حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی اس کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں. یہ اعزاز ہے اس شہر کا، اس گھر کا. تو پھر جو سزاوار اور گناہگار جائیں گے آپ خود اندازہ کیجئے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوگا. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ جو اس کے رہنے والے ہیں ان کو امن دے دے، ان کو پھل دے دے، اور جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر. اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے بھی کفر کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا لیکن چند روز، تھوڑے دن، اور پھر وہ دوزخ کی طرف ہوگا. یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. حضرت ابراہیم نے چونکہ سب کے لیے دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائیں گے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو کافر ہوں گے دنیا میں ان کو بھی دوں گا، لیکن ان کو جو دوں گا نا وہ بڑے لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا، وہ صرف دنیا کے لیے ہوگا. اور جو ایمان والے ہوں گے وہ دنیا میں بھی پھل کھائیں گے اور وہ آخرت میں بھی پھل کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما. اور جب یاد کرو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد خانہ کعبہ کی اور اسماعیل بھی پتھر لالا کر دے رہے تھے، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا، یہ دعا ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے تھے. جب یہ سارا تیار ہو گیا تو پھر دونوں باپ بیٹا نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ اعمال کی قبولیت کی دعا ہے، یہ یاد رکھیے. یہ اعمال کی قبولیت کی دعا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اچھا عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس چیز کو رکھے کہ اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ تو قبول کر لے. اچھا، مومن کو نا ہمیشہ فکر ہوتی ہے، یہ مومن کا ایک طریقہ ہے کہ مومن عمل کر کے بھی اس فکر میں رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرا قبول ہوا ہے یا نہیں. اس لیے عاجزی کے ساتھ جب بھی کوئی اچھا عمل کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ نہایت عاجزی سے پھر تم جھک کر اللہ کے سامنے کہو کہ اے اللہ میرا یہ عمل قبول کر لے، اے اللہ میرے اس عمل کو جو ہے وہ قبول کر لے، اور یا رب العالمین اس عمل کو اس لیے قبول فرما کہ میں تو عاجز ہوں،
کمزور ہوں، تو بہت بڑا ہے، تو قبول کرنے والا ہے. یاد بھی کر لیں. جی اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے اور اس کو یاد کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اچھا کچھ اس کے ساتھ دوسرا حصہ ملایا جاتا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے، یہ اگلی آیت دیکھیے. اے ہمارے رب، پھر پوری دعا یہ ہے، اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے. انک انت التواب الرحیم، اور بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب وہ دعا آگئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، پورا بندوبست کیا، پورا انتظام کیا. کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے میری امت میں، میرے لوگوں میں ایک ایسا رسول جو ان میں سے ہو کر وہ قرآن کی آیتیں پڑھے اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دنائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے ان کے نفس. بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے. اور کون ہے جو روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے؟ آپ کو سب سے ہر نبی کو اور ہمارے آقا کریم کو بھی جس دین کی اتباع کا حکم ہوا وہ ملت ابراہیم ہے، دین ابراہیم ہے. فرمایا کون روگردانی کر سکتے دین ابراہیم سے بجز اس کے کہ جو بڑا احمق ہو، بے وقوف ہو. اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ نے. اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی. کیوں دوست بنایا؟ کہا گردن جھکا دو، تو عرض کی جھکا دی. کس کے لیے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے. وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو. اللہ بڑی پیاری آیت ہے. اور یعقوب نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کی. کیا؟ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے یہی دین، تو جب بھی تم مرنا اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پر انبیاء کی سنت دکھائی جا رہی ہے کہ جو نبی ہیں وہ جب بھی اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں وہ دین کی وصیت کرتے ہیں کہ تم جب مرنا تو صحیح العقیدہ ہو کر مرنا. ہم تو پراپرٹی بانٹتے ہیں نا، جب یعنی مرے تو وصیت پراپرٹی بانٹی جاتی ہے، لیکن انبیاء کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب بھی تم نے مرنا ہے دین ابراہیم پر مرنا ہے، اور مسلمان ہو کر مرنا ہے، صحیح العقیدہ ہو کر مرنا ہے. آخر دم تک تم نے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ اپنا بھاری کر کے مرنا ہے. یہ نصیحت ہے ابراہیم کی، یعقوب کی اپنے بیٹوں کو. اچھا سب بیٹوں کو بٹھایا اور یہ اس وقت سمجھایا کہ جب مرو تو مسلمان ہو کے مرنا ہے، جب تمہاری موت ہے تو مسلمانی کی حالت میں آئے. بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آپ پہنچی یعقوب کو موت؟ جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں کو. بڑا ہی پیارا جملہ ہے. اور ہم کسی نبی کی شان ہمارے سمجھنے کے کافی ہے. فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر. کتنی پیاری ہے، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے؟ کون ہے کہ جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے؟ اچھا یہودیوں کی نا یہ رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تھا وہ اسے رنگ دار پانی سے غسل دیتے تھے. یہ یہودیوں کا ایک رسم تھا کہ وہ جب ان میں جو کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا وہ رنگ دار پانی میں اس کو غسل دیتے تھے. اور پھر عیسائیوں نے بھی ان کی طرف سے دیکھ کر یہ طریقہ اپنایا کہ جب ان کے گھر کو بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے. اچھا اس طرح پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ اس طرح کر کے کہتے ہیں اس پہ یہودیت کا رنگ آ گیا ہے، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے اس پر عیسائیت کا رنگ آ گیا ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اللہ اللہ، یعنی پانی سے بھی نہ دھلے اور دور سے بھی نہ اڑے، یہ ایسا رنگ ہے. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نیکیاں کرنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، نقاب میں رہنا، پردے میں رہنا، اچھا لباس پہننا، یہ سب اللہ کے رنگ ہیں. اللہ کا رنگ یعنی کوئی خاص رنگ نہیں، یہ اعمال کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی آپ بات کر رہے ہو تو لوگوں کو پتہ چلے آپ پر اللہ کا رنگ ہے.
آپ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو کی نرم مزاجی سے معلوم ہو کہ آپ پر اللہ کا رنگ ہے. تو اللہ کے رنگ سے زیادہ اللہ فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِفَةً, اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ, اللہ کے رنگ سے بڑا کس کا رنگ ہے؟ سب سے بڑا رنگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ کا دین ہی اللہ کا رنگ ہے اصل میں, یہ یاد رکھے, جو اللہ کا دین ہے یہی اللہ کا رنگ ہے. اپنا جائزہ لینا ذرا ہم سارے کہ ہم نے اپنے بچوں پر, اپنے اوپر, اپنے گھر پر کہاں کہاں اللہ کے رنگ کو چڑھا رکھا ہے. یعنی ہماری زندگی کے کتنے گوشے ہیں, کتنے کونے ہیں کہ جن پر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ ہم اسی کی عبادت گزار ہیں. آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں, حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں جو, اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں. کسی کو بھی کوئی بندہ کچھ نہیں دے سکتا, ہر بندے کے اپنے اعمال ہوں گے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ تو فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی اللہ کی طرف سے, اس کے پاس ہے, اور اللہ بے خبر نہیں عما تعملون, جو تم اعمال کرتے ہو. اللہ کو تو معلوم ہے کہ کس کا کیا دین ہے. فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی, اسے ملے گا جو اس نے کمایا, اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا ہے, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے. اچھا, یہ آیت نا دوبارہ آئی ہے اس بارے میں بھی, پیچھے ذکر ہوا اور اس میں یہ آیت دوبارہ اس بارے میں آئی ہے کہ انسان دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہ کرے. یعنی اگر اس کا ابو نیک ہے, انسان تھے, بزرگ تھے, اس کے ابو عالم دین تھے, تو آگے بچے یہ نہ کہیں کہ میرے ابو تو اتنے بڑے عالم تو لہذا ہم بھی بخشے جائیں گے. فرمایا کہ یہ اگر اس کا بھائی عالم دین ہے, اگر اس کی بہن ہے, تو ہر بندے کے اعمال اس کے اپنے ہیں. اس لیے فرمایا یہ نہ کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک سیرت تھے لہذا آگے ہم جو مرضی کریں. تو فرمایا کسی کا نسب جو ہے وہ اس بندے کو آگے نہیں بڑھاتا, بلکہ اس کے اعمال اسے آگے بڑھاتے. کسی کے دوسرے عمل کا سوال نہیں ہوگا, کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن کوئی حسب نسب فائدہ نہیں دے گا, صرف اور صرف اپنا عمل جو ہے وہ بندے کے کام آئے گا. اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ, تم سے نہیں پوچھا جائے گا, عَمَّا, اس کے بارے میں, كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کیا کرتے تھے, بلکہ تم سے تو تمہارے بارے میں سوال ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.